تو ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ 70% وقف کی جائیداد پر قبضہ ہو چکا ہے، تو آپ ان جائیدادوں پر جو لوگ قابض ہیں ان کو آپ مالک بنا رہے ہیں لمیٹیشن ایکٹ لگا کر۔ 70% اگر پراپرٹیز پر جو لوگ قابض ہیں، لمیٹیشن ایکٹ کے اپلیکیشن پر جو اپلائی ہو چکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کئی ریاستوں میں ان کو میوٹیشن کروا کے ان کو مالک بھی بنا دیا گیا ہوگا، تو یہ قانون نریندر مودی وقف کو بچانے کے لیے نہیں لائے ہیں، وقف کے قابض لینڈ گرابروں کو مالک بنانے کے لیے لائے ہیں۔ جو آپ کے ساتھ میں میر جعفر میر صادق نہیں ٹھہرے، آپ کے سامنے ابو جہل ابو لہب یزید کھڑے ہوئے ہیں اور وقت کے گروہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت کے 18-19 کروڑ مسلمانوں نے اس قانون کو مسترد کیا ہے۔ وزیر اعظم، ہم اس قانون کو قبول نہیں کرنے والے ہیں، یہ کالا قانون ہے جو ہمارے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ دوسرا، نریندر مودی نے اپنے اس بکلیٹ میں لکھا کہ مسلمانوں میں 31% غربت ہے۔ ہم وزیر اعظم سے بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ غربت اس لیے ہے کیونکہ آپ کی ذہنیت میں فرقہ پرستی ہے، آپ نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ نریندر مودی ماشاءاللہ سعودی عرب گئے ہیں تو وہاں پر محمد بن سلمان سے یا حبیبی بول کے ملیں گے، اور بھارت میں آ کر بولیں گے کہ ان کو کپڑے دیکھ کر پہچان۔ بکلیٹ کے پیج نمبر 8 پر انہوں نے لکھا ہے کہ خواتین کے بارے میں کہ ہم خواتین کو ممبر بنا رہے ہیں۔ نریندر مودی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی سرکار جھوٹی ہے۔ 95 کے ایکٹ میں کم سے کم 2 خواتین کا تقرر تھا، اب انہوں نے صرف 2 کر دیا، اور یہ باجا بجا رہے ہیں کہ مسلم خواتین کو ممبر بنا رہے ہیں۔ نریندر مودی، اگر آپ میں واقعی میں آپ کی حکومت میں بی جے پی میں مسلم خواتین سے محبت ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بلخصبانوں کو اپنے گھر میں بلا کر اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلی کے 123 پراپرٹیز کا ذکر کرتے ہیں ان کے بکلیٹ میں۔ سچر کمیٹی نے کہا کہ 123 پراپرٹیز دلی کے جو ہیں اس کی 2008 میں لاگت 7,000 کروڑ روپے سچر کمیٹی نے کہا، اور یہ وقف کی پراپرٹی ہے، اس کو حوالے کرنا چاہیے وقف بورڈ کو۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سچر کمیٹی میں فلاں لکھا ہے، سچر کمیٹی نے لکھا کہ جو قابض ہیں ان کو ہٹانے کے لیے پریمائسز آف ایوکشن ایکٹ کو لاگو کرو، آپ وہ بھی نہیں کرتے۔ نریندر مودی کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ عبدل ایک غیرت مند مسلمان ہوتا ہے، عبدل پنچیر ضرور بناتا ہے، حلال کی کمائی کماتا ہے، اور عبدل نے اپنا گھر آپ کے دوست کی طرح، جس کے زو میں جا کر آپ جانوروں کے سامنے فوٹو لیے وزیر اعظم، جس کے گھر میں شادی ہوئی تو آپ ہاتھ پکڑ کر خوش ہو کر چلے، عبدل کسی یتیم خانے پر اپنا گھر نہیں بنایا، آپ کے دوست نے بنایا۔ نریندر مودی، عبدل آپ کا ایک اور دوست ہے جس کے پاس پورے ایئرپورٹ ہیں، پورٹ ہیں، عبدل کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تو کہتے ہیں غریبی ہے، تو عبدل غریب اس لیے ہے کیونکہ بلڈوزر تمہارے، عبدل کے پاس غریبی اس لیے ہے کہ تم اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالتے ہو، عبدل غریب اس لیے ہے کہ تم نے انکاؤنٹر کیا، عبدل غریب اس لیے ہے کہ تم نے 2002 میں گجرات کیا، عبدل غریب اس لیے ہے کیونکہ ممبئی میں وہاں پر انسانیت کا قتل عام ہوا، ہاشم پورہ ہوا، دلی ہوا، 2020 کا ممبئی ہوا، اسی لیے عبدل غریب ہے۔ آپ نے کیا کیا عبدل کے لیے؟ آپ صرف ڈرامہ کمپنی، بلکہ ہندوستان کے سب سے بڑے بین الاقوامی اگر کوئی پکچر بنائی جائے گی تو اس میں ایکٹنگ کے لیے مودی جی کو لینا چاہیے۔ قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ آر ایس ایس کے 100 سال کے جشن جو منایا جا رہا ہے، یہ آر ایس ایس کو تحفہ دینے کے لیے اور اس ملک کے سیکولرزم کو، اس ملک کی آئین کو کمزور کرنے کے لیے، اس ملک کی تہذیبوں کو ختم کرنے کے اور مسلمانوں کے ایمان پر، ان کی مذہبی عبادت گاہوں پر نشانہ بنانے کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو، دیش کی آواز۔ معزز مشائخین نظام، علماء کرام اور ہمارے وطن عزیز کے
نمائندہ مسلم آرگنائزیشنز کے تمام ذمہ دار، میری عزت ماں اور بہنوں، محترم حاضرین اکرام، ہم اور آپ نے ماشاءاللہ بہترین بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ میں صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کر لوں گا۔ بی جے پی نے ایک 16 پیجز کا ایک بکلیٹ نکالا ہے اور ایک 4 پیجز کا پامفلیٹ نکالا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس بکلیٹ کا اور یہ 4 پیجز کا ہم پورا اچھی طریقے سے، حلال طریقے سے پوسٹ مارٹم کر سکیں۔ تو اس میں بی جے پی نے اس 16 پیج کے بکلیٹ میں لکھا ہے کہ 70% وقف کی جائیدادوں پر قبضہ ہو چکا ہے۔ تو ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ 70% وقف کی جائیداد پر قبضہ ہو چکا ہے، تو آپ ان جائیدادوں پر جو لوگ قابض ہیں ان کو آپ مالک بنا رہے ہیں لمیٹیشن ایکٹ لگا کر۔ 70% اگر پراپرٹیز پر جو لوگ قابض ہیں، لمیٹیشن ایکٹ کے اپلیکیشن پر جو اپلائی ہو چکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کئی ریاستوں میں ان کو میوٹیشن کروا کے ان کو مالک بھی بنا دیا گیا ہوگا، تو یہ قانون نریندر مودی وقف کو بچانے کے لیے نہیں لائے ہیں، وقف کے قابض لینڈ گرابروں کو مالک بنانے کے لائے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ پورے مسلم سماج کی تائید حاصل ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو آپ کے ساتھ میں میر جعفر، میر صادق نہیں ٹھہرے، آپ کے سامنے ابو جہل، ابو لہب، یزید کھڑے ہوئے ہیں اور وقت کے گروہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ میں اور محب اللہ صاحب، ہم لوگ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے رکن تھے۔ کشمیر سے میر وائز صاحب آئے اور کنیا کماری تک جتنے مسلم تنظیمیں ہیں، چاہے وہ جمعیت العلماء ہو، جماعت اسلامی ہو، اور بریلوی طبقے کے جمعیت المشائخ ہو، اور جو شیعہ کے جتنے اوریجنل اور جینیون تنظیمیں ہیں، وہ سب اس بل کی مخالفت کی، حتیٰ کہ بوہری جماعت کے شیعوں نے بھی اس کی مخالفت کی۔ ہم پوچھنا چاہ رہے وزیر اعظم سے کہ آخر یہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے اس کالے قانون کی تائید کر رہے ہیں؟ بھارت کے 18-19 کروڑ مسلمانوں نے اس قانون کو مسترد کیا ہے۔ وزیر اعظم، ہم اس قانون کو قبول نہیں کرنے والے ہیں، یہ کالا قانون ہے جو ہمارے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ دوسرا، نریندر مودی نے اپنے اس بکلیٹ میں لکھا کہ مسلمانوں میں 31% غربت ہے۔ ہم وزیر اعظم سے بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ غربت اس لیے ہے کیونکہ آپ کی ذہنیت میں فرقہ پرستی ہے، آپ نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ نریندر مودی ماشاءاللہ سعودی عرب گئے ہیں تو وہاں پر محمد بن سلمان سے یا حبیبی بول کے ملیں گے، اور بھارت میں آ کر بولیں گے کہ ان کو کپڑے دیکھ کر پہچان۔ اب تیسرا یہ ہے کہ ایک بی جے پی میں بہت زیادہ انمول رتن ہے، مغل بادشاہ اکبر کے پاس بھی نہیں تھے ہوں گے، مودی کے پاس بہت سے انمول رتن ہے۔ کسی نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ مسلم دیش میں وقف نہیں ہے۔ ہم اپنے وزیر اعظم سے بول رہے ہیں کہ جب آپ کا پلین سعودی ایئر اسپیس میں آیا تو محمد بن سلمان کی ایئر فورس نے 15 F-15 سے آپ کا استقبال کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ محمد بن سلمان سے پوچھ لیں کہ کیا مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کے آگے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جس میں لکھا ہوا انگریزی میں وقف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ پوچھ لیں، جب سعودی عرب جا رہے ہیں تو گلے ملتے وقت پوچھ لیں کہ حبیبی یہ صحیح ہے کیا، کیونکہ بورڈ لکھا ہوا ہے۔ تو ہر اسلامی ملک میں، مسلم ملک میں، چاہے وہاں پر جمہوریت ہو یا بادشاہت ہو، وقف کا تصور ہے اور رہے گا۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ غربت کے تعلق سے
نریندر مودی نے اقلیتوں کے پری میٹرک اسکالرشپ کی اسکیم کو 9ویں اور 10ویں جماعت تک محدود کر دیا. پوسٹ میٹرک میرٹ کم مینس کا جو یونٹ کاسٹ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ایک اقلیتی بچہ اگر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو ماہانہ اس کو 180 یا 200 روپے ملتے. 2008 سے اس میں اضافہ نہیں ہوا. پھر ان کا یہ بولنا کہ میں بکلیٹ کا پیج نمبر 7 بول رہا ہوں میڈیا کے لیے، اس میں انہوں نے لکھا کہ سیکشن 40 کو ہم نے اڑا دیا. میں محب اللہ صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے. وزارت اقلیتی بہبود نے اپنے جواب میں کمیٹی کو یہ کہا کہ سیکشن 40 کا استعمال 30 سال میں 530 مرتبہ کے قریب ہوا ہے، جس میں سے 8 مرتبہ کوئی کورٹ کو گیا. تو یہ سیکشن 40 کا جو ایک تصور کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر ہاتھ رکھ دیے وقف ہو جاتی ہے، لکھ کر دیا منسٹری آف مائنورٹی افیئر نے. یہ ان کا دوسرا جھوٹ. تیسرا، اس بکلیٹ کے پیج نمبر 8 پر انہوں نے لکھا ہے کہ خواتین کے بارے میں کہ ہم خواتین کو ممبر بنا رہے ہیں. نریندر مودی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی سرکار جھوٹی ہے. 95 کے ایکٹ میں کم سے کم 2 خواتین کا تقرر تھا، اب انہوں نے صرف 2 کر دیا اور یہ باجا بجا رہے ہیں کہ مسلم خواتین کو ممبر بنا رہے ہیں. نریندر مودی، اگر آپ میں واقعی میں آپ کی حکومت میں بی جے پی میں مسلم خواتین سے محبت ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بلخصبانوں کو اپنے گھر میں بلا کر اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ میں مسلم خواتین سے محبت ہے تو گلفشا فاطمہ 5 سال سے جیل میں سڑ رہی ہے تمہارے بنائے ہوئے کالے قانون کی وجہ سے. تو یہ قانون. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ صفحے نمبر 11 پر دلی کے 123 پراپرٹیز کا ذکر کرتے ہیں ان کے بکلیٹ میں. سچر کمیٹی نے کہا کہ 123 پراپرٹیز دلی کے جو ہیں اس کی 2008 میں لاگت 7,000 کروڑ روپے سچر کمیٹی نے کہا، اور یہ وقف کی پراپرٹی ہے، اس کو حوالے کرنا چاہیے وقف بورڈ کو. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سچر کمیٹی میں فلاں لکھا ہے. سچر کمیٹی نے لکھا کہ جو قابض ہیں ان کو ہٹانے کے لیے پریمائسز آف ایوکشن ایکٹ کو لاگو کرو، آپ وہ بھی نہیں کرتے. پھر اس کے بعد یہ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ یہاں قبضہ ہو گیا. کرناٹکا میں 2، چنئی میں 1، پونا میں 1، لکھنؤ میں 1، احمد آباد میں 1، میرٹھ میں 1، آسام میں 1، کلکتہ میں 1. یعنی 14 لاکھ ایکڑ پراپرٹیز جو وقف بورڈ کی ہے. ان لوگوں کو اتنی توفیق ہوئی کہ صرف 9 مثال دے سکتے ہیں آپ، اور ہم آپ کے 11 سال کے کارناموں کی 1000 فہرست رکھ سکتے ہیں جو عوامی دشمن تھے. یہ آپ 11 مثالیں دے رہے ہیں. اور ایک مثال دے رہے ہیں چنئی کی تروچیراپلی کی. محب اللہ صاحب بیٹھے چنئی میں، جب ہم گئے تھے وہاں کے گاؤں کے لوگ آ کر کمیٹی کو بولے کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقف سے مسئلہ ختم ہو چکا ہے. محب اللہ صاحب بولے ہمارے سامنے آئے. اب یہاں پر اس کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، پھر ایک گجرات کے ایک مقام کا ذکر کر رہے ہیں. وہ ایک جزیرہ ہے، وہ جزیرے کے اوپر ایک کسی اولیاء اللہ کی مزار ہے، خبر ہے، اور وہاں کے مچھیرے سمندر میں جانے سے پہلے ان کا ایک رواج ہے، وہ ایک بکرا کاٹ کے جاتے تھے. ہوا یہ کہ جب ممبئی میں حملہ ہوا تو اجمل قسم جو پاکستان سے ظالم دہشت گرد آ کر ہندوستانیوں کا خون کیے، وہ اس جزیرے پر رک گئے. تو جب سے جزیرہ بند ہو گیا تھا، بولے وہ ہم چھین لیں گے. ارے وہ دہشت گرد آئے تو اس سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کی مثال آپ دے رہے ہیں. پھر آپ جائیے کہ یہ قانون میں اپنے نریندر مودی نے کہہ دیا کہ اس قانون میں کیا ہے کہ اب کوئی ہندو زمین نہیں دے سکتا. ابھی چلے گئے ہمارے پنجاب کے سکھ بھائی، سنگرور ایک گاؤں ہے جہاں پر ہندو دھرم کے ماننے والوں نے، ان کے گاؤں میں کوئی مسجد نہیں تھی تو انہیں زمین دی مسجد بنانے کی. وہیں پر بنگلور میں ایچ ایم باشا نامی ایک شخص نے، سنیے، ایچ ایم باشا نامی شخص نے اپنی زمین دی ایک مندر کی مرمت کے لیے، اور ملک میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا. اب یہ قانون بننے کے بعد بادشاہ مندر کو زمین دے سکتا ہے مگر کوئی ہندو مسجد بنانے کے لیے، قبرستان کے لیے زمین نہیں دے سکتا. اس سے ملک کا اتحاد نریندر مودی کمزور کر رہے ہیں. پھر ابھی ذکر آیا کہ
ابھی کہا گیا کہ عبدل کے بارے میں نریندر مودی کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ عبدل ایک غیرت مند مسلمان ہوتا ہے. عبدل پنچر ضرور بناتا ہے, حلال کی کمائی کماتا ہے, اور عبدل نے اپنا گھر آپ کے دوست کی طرح, جس کے زو میں جا کر آپ جانوروں کے سامنے فوٹو لیے وزیر اعظم, جس کے گھر میں شادی ہوئی تو آپ ہاتھ پکڑ پکڑ کر خوش ہو کر چلے. عبدل کسی یتیم خانے پر اپنا گھر نہیں بنایا, آپ کے دوست نے بنایا. اور اس قانون کے ذریعے سیکشن 2 جو بنایا گیا ہے, بوڑھی لوگ کہہ رہے تھے, ہمارے داؤدی بوڑھا لوگ کہہ رہے تھے کہ سیکشن 2 سے ہم کو وقف سے نکالیا. ان کے پاس فقہ الگ ہے, دائر مطلق کا کانسیپٹ ہے. ان بیچاروں کو آپ نے بلا کر ان کے سامنے ان کی توہین کر دی. میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ آپ تو بوریوں کا نام لے رہے تھے اور آپ بنا دیے ٹرسٹ. یعنی نام بوری کا ہوا مگر فائدہ مکیش بھائی کے منہ میں گلاب جامن چلا گیا. اچھا, آغا خانی کو کیوں ڈالے؟ اس لیے ڈالے کیونکہ آغا خانیوں کا ٹرسٹ تھا جس کو اس شخص نے پوری دنیا میں کہیں پر بھی خرید سکتا تھا اور یتیم خانے بنایا. تو آغا خانی کو ڈال کر, آغا خانی سے محبت نہیں ہے, اس کو فائدہ پہنچانا, اور ان کو فائدہ ہو گیا کیونکہ سیکشن 2 پر کوئی اسٹے نہیں ہے. وہ بھائی صاحب ممبئی میں مالک بن چکے ہیں اور عبدل کا مثال دے رہے ہیں. نریندر مودی, عبدل آپ کا ایک اور دوست ہے جس کے پاس پورے ایئرپورٹ ہیں, پورٹ ہیں. عبدل کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں غریبی ہے, تو عبدل غریب اس لیے ہے کیونکہ بلڈوزر تمہارے. عبدل کے پاس غریبی اس لیے ہے کہ تم اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالتے ہو. عبدل غریب اس لیے ہے کہ تم نے انکاؤنٹر کیا. عبدل غریب اس لیے ہے کہ تم نے 2002 میں گجرات کیا. عبدل غریب اس لیے ہے کیونکہ ممبئی میں وہاں پر انسانیت کا قتل عام ہوا, ہاشم پورا ہوا, دہلی ہوا, 2020 کا ممبئی ہوا. اسی لیے عبدل غریب ہے. آپ نے کیا کیا عبدل کے لیے؟ آپ صرف ڈرامہ کمپنی, بلکہ ہندوستان کے سب سے بڑے بین الاقوامی اگر کوئی پکچر بنائی جائے گی تو اس میں ایکٹنگ کے لیے مودی جی کو لینا چاہیے. اور پھر آپ بار بار آپ نے یہ کہہ دیا اس بکلیٹ میں, پیمفلیٹ میں, جھوٹ کا پلندہ ہے یہ پیمفلیٹ بول رہے ہیں نا مسلمانوں کے لیے. اچھا, کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں نمائندگی دی ان سب لوگوں کو وقف بورڈ میں؟ تو بولتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے طبقے کو سب کو ملنا چاہیے. آپ بتاؤ آئی بی میں کتنے مسلمان ہیں؟ ایک محترمہ خالی آئی بی میں, ایک صاحب تھے ان کو نکال دیا گیا. تو آئی بی میں رکھو نا آپ. اب بولے کہ دیکھو اویسی دیش کی سیکورٹی کے بارے میں سیاست کر رہا ہے. تم میری مسجد کے نام پہ سیاست کرو گے, تم میرے ایمان پہ حملہ کرو گے, تم میری ہر چیز پہ حملہ کرو گے, تو میں سوال نہیں کروں گا اپنے وزیر اعظم سے. تو آپ بھی تھوڑا حصہ ہم کو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر یہ 5 سال کا لزوم, یہ 5 سال کا لزوم ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں. یہ 5 سال کا لزوم صرف اسلام قبول کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. کل اگر آپ بھی وقف کرنے جائیں گے تو بولیں گے آپ پریکٹسنگ ہے یا نہیں. یہ غلط فہمی مسلمانوں میں گئی, جو اسلام قبول کیا اس کو پریکٹس نہیں. جو پیدائشی مسلمان ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا جناب آپ پریکٹسنگ ہیں, کیا کریں گے آپ؟ ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھتے کہ ماشاءاللہ آپ اپنے مذہب کے مطابق, اپنے دھرم کے مطابق ہر منزل میں جاتے ہیں, مگر کیا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ پریکٹسنگ ہیں؟ تو پھر مجھ سے کس بنیاد پر پریکٹسنگ پوچھا جا رہا ہے بتائیے آپ؟ کس بنیاد پر مجھ سے پوچھا جا رہا ہے؟ کسی سے پوچھا نہیں جائے گا. ہم سے پوچھا جائے گا یہ کنورٹ ہو یا نہ ہو. اس میں جب اس میں کانٹروورس لکھا گیا, اگر اس میں کوئی غلطی رہے گی تو آپ وہ بھی نکال دیں گے. تو جتنا یہ قانون بنایا گیا ہے یہ صرف وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنے کے لیے. اور اتر پردیش کوشامبی میں میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 58 ایکڑ وقف کی جائیداد گورنمنٹ پراپرٹی کے نام پر رجسٹر کر لی گئی, گورنمنٹ پراپرٹی کے نام پر رجسٹر کر لی گئی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری عزتدار ماں بہنوں, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ جو پروگرام ہے, آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ پورے ملک میں آپ اس کا ساتھ دیجئے. اور یہ جو ابو لہب, ابو جہل اور ہمارے جتنے یہ جوکر ہیں, اب اس قانون میں کہہ دیا گیا کہ آپ اورلی کسی کو متولی نہیں بنا سکتے. یہ جو لوگ مودی کی تائید کر رہے ہیں, میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں,
सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में किसी एक शख्स को वहां का मुर्शिद बनाया गया। अगर मैं उर्दू में मुर्शिद बोलूं तो उसके अलग माने निकलते। तो उनको जब बनाया गया तो मुझे भी इन्विटेशन भिजा दिए, नहीं मालूम क्यों भिजाए मुझे। तो क्या हुआ देखिए, अगर वो कानून पास होने से पहले बनाते, मोहिबुल्लाह साहब आप भी गए थे शायद दावत में उनके पास, उनकी जो बन गए गद्दी नशीन जो बन गए उन्होंने। खैर वो अलग बात है कि सूफी और कूफी कौन है। मुझे सूफीज्म के बारे में जुनैद बगदादी ने कहा वही सूफी हो सकता है जो दुनिया में मर गया और अल्लाह के लिए जिंदा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मोदी के लिए जिंदा है क्योंकि उनके पप्पा है वो। तो वहां पर ये अब उन्होंने अपने बेटे को मुंतवली जानशीन बना दिया, तो कानून अब बन क्या, बना के दिखाओ, आप नहीं बना सकते। तो ये लोग एक तमाशा कर रहे हैं और जितने टीवी चैनल पर इन तमाम जोकरों को लाके बिठा रहे हैं, ये तमाम के तमाम एक सेक्शन उनको बता दो जो वक्फ बोर्ड की 70% जमीन पर काबिज है उसको हासिल कर लिया जाएगा। बताओ हमको, आप कोई नहीं बता सकते। कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरएसएस के 100 साल के जश्न जो मनाया जा रहा है, ये आरएसएस को तोहफा देने के लिए और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की आइन को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क की तहजीबों को खत्म करने के और मुसलमानों के ईमान पर, उनकी मजहबी इबादत गाहों पर निशाना बनाने के लिए। और मैं कल में जवाब साहब को फोन करके बताया हूं कि सेक्शन 3D पार्लियामेंट में इसमें कोई बात ही नहीं किया। मैंने कहा कि 100 ASI के पूरे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट चले जाएंगे, दिल्ली के 180 ASI के मॉन्यूमेंट से वक्फ की जायदाद नहीं रहेंगे, अब वो निकल गए हमारे हाथ से। इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट हमारे हाथ से निकल गई, जो पंजाब हरियाणा में हजारों एकड़ जमीन है सब हमारे हाथ से निकल गई। तो ये लड़ाई लड़ना है ताकि जब मौरख की तारीख लिखेगा आज से 100 साल के बाद, तो वो लिखेगा कि हाँ 2025 में ऐसे मर्द मुजाहिद और ऐसी हमारी बहनें खड़ी हुई थी जिन्होंने जिस जगह का मालिक अल्लाह है उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और उन्हें उसको अल्लाह हमको कामयाब करेगा। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा हम लड़ते रहेंगे। हम अदालत में भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, मगर जो सेक्शन पर स्टे नहीं हुआ है, हम तो प्रॉपर्टी रोज उसको खो रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं सदर मोहतरम का, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में कामयाब एहतजाज किया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के कोने कोने में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आएंगे। ये आइन को बचाना है, भारत की ताकत, उसकी खूबसूरती भाईचारगी है, उसको बचाना है। आइए हम सब मिलकर इस काले कानून को शिकस्त दें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।